الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب بھی امت کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا بنتی ہے تو چاہے وہ صحافت کی فیلڈ کے صحافی ہوں، چاہے وہ اسلام کا اسکالر کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں اترتے ہیں اور امت کے شرازے کو، امت کی وحدانیت کو توڑتے ہیں اور پھر مسلکی اختلافات کو لوگوں کے درمیان میں اجاگر کرتے ہیں۔ معروف صحافی ارشاد بھٹی صاحب نے حال ہی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر پوڈ کاسٹ کی ہے، جس کا بظاہر مقصد اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، آپس میں پیار، محبت، الفت کو قائم کرنا ہے، مسلکی اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کو سینے سے لگانا ہے، جیسا کہ صحابہ میں اسلاف امت کا طرز عمل تھا۔ ان کے درمیان میں اختلاف ہوتا تھا، مگر اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اختلاف کے باوجود ان کے سینے کینہ سے، بغض سے، نفرت سے ایک دوسرے کے لیے خالی ہوا کرتے تھے، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی دعوتیں اٹینڈ کرتے تھے، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو ان پوڈ کاسٹ کا مقصد تو یہی تھا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، مگر اندرون خانہ یہ ایک ایسا خطرناک کھیل ثابت ہو رہا ہے کہ علماء کو آپس میں متنازع باتوں پر بحث میں الجھا کر ارشاد بھٹی صاحب دانستہ یا نادانستہ طور پر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں، فرقہ واریت کی آگ کو جنم دے رہے ہیں۔ ایسے حساس موضوعات پر کھلی گفتگو جو یہ ارشاد بھٹی صاحب علماء سے کروا رہے ہیں، نہ صرف فتنے کا باعث بن رہی ہے بلکہ عوام میں مزید تقسیم اور نفرت کا سبب بھی بن رہی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان پوڈ کاسٹ کے بعد لوگوں میں مسلکی بحث بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا پر الزامات اور فتوے لگ رہے ہیں اور عوام الجھن کا شکار ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا ہے جس سے فرقہ واریت کو تقویت مل رہی ہے۔ تو ارشاد بھٹی صاحب، آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور آپ کو تو ہم نے تو امید رکھی تھی، آپ سے تو توقع تھی کہ آپ وحدت اور اصلاح کی بات کریں گے، مسلکی اختلافات کو ختم کریں گے، فرقہ واریت کی بھڑکتی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے، مگر آپ تو صرف ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس سے امت کے شرازہ مزید تقسیم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں خود بھی سوچنا ہوگا کہ میڈیا کا یہ استعمال ہمارے معاشرے کو جوڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے یا توڑنے کا بن رہا ہے۔ کیا علماء کرام کو اس کھیل کا حصہ بننا چاہیے؟ کیا علماء کرام کو آپس میں بٹھا کر ان سے اختلافی سوالات پوچھے جانے چاہیے؟ جذباتی موضوعات کو چھیڑنا اور پھر ان اختلافات کو سوشل میڈیا پر پھیلا دینا، یہ دین کی خدمت ہے یا دین کا تماشا ہے؟ علماء سے بھی گزارش ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کا حصہ بنتے وقت محتاط رہا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی کسی ایجنڈے کا حصہ بن جائے، لوگ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ جائے، لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، وہی لوگ آپ کی بات کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ تو وقت کی ضرورت اب یہ ہے کہ ہمیں اختلافات کو ہوا دینے والے کو نہیں بلکہ اتحاد و اتفاق، پیار، محبت، الفت پیدا کرنے والوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہی وقت ہے جب ہمیں امت مسلمہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید بٹواروں کے اندر بڑھ جائیں۔ امت مسلمہ پہلے بھی بڑی آزمائشوں سے گزر رہی ہے، مزید بٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارشاد بھٹی کا یہ نیا خیل ہمیں تماشائی بنا دے۔ تو سوچیں، سمجھیں، خود فیصلہ کریں اور اپنے آپ کو ایسے اینکروں سے، ایسے اسکالر سے جو شیخ الاسلام کی ذات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایسے اسکالر سے جو جہاد کے فتوے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو تمہیں دین سے دور کر رہے ہیں، علماء سے متنفر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک انگریزوں کی چال تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انڈیا کے اندر داخل ہوا تھا، مسلمانوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، مسلمانوں اور ہندوؤں نے اس کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ان کو وہاں سے بھگایا۔ تو اس وقت انگریزوں نے اپنے چیلے چپیڑے بھیجے، جا کر دیکھ کر آؤ کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کیوں نہیں ہو رہا، مسلمانوں کے اندر سے یہ ولولہ ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے چیلے نے جا کر بتایا کہ جب ان کے علماء کو، عوام کو آپس میں توڑ دو گے، آپس میں پھوٹ ڈال دو گے، عوام علماء سے الگ ہو جائے گی، تو پھر عوام کے اندر سے بھی جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا، کیونکہ علماء ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، علماء ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، قرآن سے جہاد کے بارے میں بتاتے ہیں، احادیث سے بتاتے ہیں، سلف صالحین کے جہاد کے تذکرے، جہادی واقعات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس سے ان کا ایمان جوش میں آتا ہے، جذبے میں آتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ پھر جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے گا، عوام علماء کی نہیں سنے گی، اپنی خواہشات اندھا دھند تقلید میں مست ہو جائے
جائے گی، پھر ان کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی یہ چال آج ثابت ہو رہی ہے۔ علماء سے عوام کو متنفر کرنے کے لیے مختلف پروپوگنڈے کیے جا رہے ہیں، مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں پر BMW کا فتویٰ دے رہے ہیں تو کہیں پر جو ہے لینڈ کروزر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ مولوی صاحب فتویٰ دے کر BMW میں بیٹھ گئے، مولوی صاحب فتویٰ دے کر لینڈ کروزر میں بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب تو لینڈ فتویٰ دے چکے ہیں بائیکاٹ کا بھی، جہاد کا بھی، تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تم جہاد کرنے کے لیے وہاں نکل گئے ہو؟ کیا تم نے بائیکاٹ اسرائیلی مصنوعات کا کیا ہوا ہے مکمل منوعاً؟ جب خود کچھ نہیں کر سکتے تو جو کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں بھی مت کھینچیں، ان کو کام کرنے دیں۔ تو اس وقت ان اینکروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ علماء کو بھی اپنی ذات کو بچانا چاہیے جو امت کے اندر مزید نفرت کا سبب بن رہے ہیں۔